اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ باعث و امان احتیاطی تدابیر کے مد نظر بہت پرسکون بہت پر اطمینان طریقے سے یہ 10 ایام گزر گئے۔ ورنہ یہ جملہ پہلے بھی کہا تھا، پھر دوہرا رہا ہوں، دل میں خوف اور ایک ڈر تھا کہ خدا نخواستہ حالت ناساز نہ ہو جائے، مگر یہ کرم رہا پروردگار کا، اور خوش نصیب ہیں آپ اگر آپ اپنی خوش نصیبی کے لیے 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھیں تو شاید وہ بھی کم ہے، اگر مشورہ ہے کہ پڑھیے گا ضرور، پروردگار کے کرم سے اس کی ضروری ہے کہ ایسے پرعش و ماحول میں اتنا بڑا ہجوم، آرام سے مجالس بھی ہو گئی، جلوس بھی ہو گیا، فرش ایسا بھی ہو گیا، اور یہ سب کچھ ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی پردے کے پیچھے سے حفاظت فرما ہے، پردے کے پیچھے سے حفاظت فرما رہا ہے، کوئی پردے کے پیچھے سے ہمارا حفاظت بنا، خدا کی قسم ایسے پرعش و ماحول میں جہاں لوگ ملتے ہوئے ڈر رہے تھے وہاں ہم لوگ ملنے کے لیے پریشان تھے، جہاں لوگ ہاتھ ملاتے ہوئے گھبرا رہے تھے وہاں ہاتھ پکڑ پکڑ کے تبرک رکھا جا رہا تھا، جہاں لوگ ایک دوسرے سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے وہاں ایک دوسرے کی پلیٹوں میں تبرک کھایا جا رہا تھا، جہاں لوگ ایک دوسرے سے ملنے کو تیار نہیں تھے وہاں ایک دوسرے کے جھوٹے گلاسوں میں پانی پیا جا رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فرش اعضا کے بارے میں کم سے کم ہم اتنا جانتے ہیں کہ یہاں سے بیماریاں نہیں جاتی، بلکہ اگر کوئی بیمار آ جاتا ہے تو شفا لے کے جاتا ہے، اگر کوئی بیمار آ جاتا ہے تو شفا لے کے جاتا ہے، دل کا مریض آ جائے تو بھی آپ ایمانداری سے بتائے آدمی نے بدن میں بیٹھ لگا رکھی ہے، اس نے بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے مگر وہ ماتم کر رہا ہے، یہ معجزہ نہیں ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے تو آدمی پکڑ کے لے کے چل رہے ہیں مگر ہلکے میں کھڑے ہو کے ماتم کر رہا ہے، یہ ولولہ حبیب ابن مظاہر نہیں تو کیا ہے۔ گھر سے لوگ نکلتے ہوئے ڈر رہے ہیں اور ماں اپنے 2-2 4-4 سال کے بچوں کو لے کے نکل رہی ہے، یہ ولولہ کربلا نہیں ہے تو پھر کیا ہے، یہ معجزہ کربلا نہیں ہے تو پھر کیا ہے، یہ جذبہ کربلا نہیں ہے تو پھر کیا ہے۔ آپ کی خدمت میں دلیل یا 2 دلیل پیش کروں اور گفتگو مکمل ہو جائے۔ اشرا پورا غازی عباس کا ہوا ہے اور مجھے یقین ہے کہ میری شفاعت کے لیے وہ کافی ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ یہ جملہ بھی شاید دہرا رہا ہوں کیونکہ آیت اللہ کل عباسی نے اپنی کتاب خصائص العباسیہ کے مقدمے میں پریفیس میں جو انہوں نے پورا تحریر کیا اس میں لکھا ہے کہ میں نے تقریباً 500 کتاب کربلا کے متعلق لکھی ہے، 500 کتاب اگر کم نہیں ہوتی، 500 کتاب کا مطلب آپ سمجھیں زندگی وقف کر دی ہوگی انہوں نے اپنی کتابیں لکھتے 500 کتابیں تحریر کرنے کے بعد بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں پریشان تھا کہ اپنی شفاعت کے لیے کیا کروں۔ 500 کتابیں لکھنے کے بعد بھی میں جب اطمینان نہیں تھا کہ میری شفاعت ہو پائے گی، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ میں عباس کے حوالے سے کتاب لکھوں اور میں نے خصائص العباسیہ لکھی، اور یہ حضرت عباس کے حوالے سے کتاب لکھنے کے بعد میں مطمئن ہوں کہ میری شفاعت کے لیے یہ کتاب کافی ہے، میری شفاعت کے لیے یہ کتاب کافی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اور 2 دلیلیں پیش کروں اور گفتگو مکمل ہو جائے۔ پہلے آیت کا ترجمہ ملاحظہ فرمائے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے اپنی بارگاہ سے رسولوں کو بھیجا اور خالی ہاتھ نہیں معجزہ دے کر بھیجا۔ دیکھیے اللہ نے پیغمبر بھیجے، ہادی بھیجے، رہبر بھیجے، لیڈر بھیجے، پیشوا بھیجے۔ 2 دور ہیں، 2 زمانے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، 2 دور ہیں، 2 زمانے ہیں، 2 وقت ہیں۔
ایک زمانہ پیغمبر سے پہلے کا جو آدم سے شروع ہوا پیغمبر پہ اختتام پذیر ہو گیا. دوسرا زمانہ وہ کہ جس کی کڑی پیغمبر ہی سے جڑی اور خط ابھی تلک چل رہا ہے, ابھی ختم نہیں ہوا ہے, نہ جانے کب ختم ہوگا, بس سنتے رہتے ہیں قیامت قریب ہے, وقت آنے والا ہے, 2012 میں آ جائے گی, 14 میں آ جائے گی, 16 میں آ جائے گی. پوری دنیا پریشان ہے کہ 8 سال پہلے جب تو بہت کم سن تھا میں, ایک شور مچا تھا قیامت آنے والی ہے, قیامت 12 میں آئے گی, قیامت 12 میں آئے گی. لوگوں نے باقاعدہ اس پر ڈاکومنٹری بنا دی کہ 2012 میں قیامت. ساری دنیا کی قومیں پریشان تھی سوائے مذہب تشیع کے. حقیقت ہے اگر سب پریشان تھے سوائے اس قوم کے. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ یہ قوم جانتی تھی پہلے امامت ہے بعد قیامت ہے. سلامت ہے بابا سے امام آئے گا بعد میں قیامت آئے گی. یہ قوم مطمئن تھی, کب سے سنتے آ رہے قیامت 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 قیامت. تو دو دور ہے نا, ایک دور پیغمبر سے پہلے کا, ایک دور پیغمبر کے بعد کا. پیغمبر سے پہلے کا دور اگر آپ اٹھائیں تو آپ متوجہ رہیے گا, آپ ذرا سا غور فرمائیں. آدم سے شروع ہوا, خاتم پہ ختم ہوا. کتنے پیغمبر؟ 1,24,000. اور جب پیغمبروں کی اور کوئی امتیازی بات ہوا کرتی ہے تو اس میں خاتم النبیین شریک نہیں ہوتے. کبھی کبھی آدمی سوچ لیتا ہے کہ کیا اہل بیت کو یا امام کو نبی سے بڑھا دیا. جب نبوت اور امامت میں ہلکا سا تجزیہ کیا جا رہا ہو تو پیغمبر اس میں سے استثناء ہوتے ہیں, کیونکہ پیغمبر سے افضل نہ کوئی امام ہے, نہ کوئی نبی ہے, نہ کوئی معصوم ہے, نہ کوئی رہبر ہے. لیکن آپ متوجہ رہیے گا, ایک زمانہ وہ ہے جو آدم سے شروع ہوا خاتم پہ ختم ہو گیا. اور ہادیوں کی فہرست اٹھائیں تو کتنے؟ 1,24,000 رہبر, 1,24,000 ہادی, 1,24,000 لیڈر, 1,24,000 پیشوا. اس زمانہ جو آدم سے چلا خاتم پہ ختم ہو گیا, اس کے ہادیوں کی فہرست 1,00,000. وہ زمانہ جو پیغمبر سے شروع ہوا آج تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا, نہ جانے کب ختم ہوگا. اس کی ہادیوں کی فہرست فقط 12. ذرا سی توجہ فرمائیے گا, وہ زمانہ جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا اس کی ہادیوں کی فہرست فقط 12. وہاں 1,00,000, یہاں 12. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں ہر 2-4 سال میں ایک خطیب آتا رہتا, ایک ہادی آتا رہتا, ایک رہبر آتا رہتا, اللہ کسی پیشوا کو بھیجتا رہتا. مگر وہ زمانہ جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا, نہ جانے کب ختم ہوگا. اور اب تو ہم دعائیں کرتے کرتے تھکے جا رہے ہیں کہ ختم ہو جائے, ختم ہو جائے, ختم ہو جائے, مگر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. چون لہرائے گا نہ جائے. وہ زمانہ جو ختم ہو گیا وہاں 1,00,000 کیوں؟ یہ زمانہ جو ختم نہیں ہو رہا یہاں 12 کیوں؟ پروردگار تو ہی بتا, ہم کیسے سمجھے؟ آواز و قدرت آئے گی, سمجھو اس وساحت و بلاغت کو. جو اعتبار مجھے اس زمانے کے لیے 1,24,000 پر تھا, وہی اعتبار مجھے اس زمانے کے لیے فقط 12 پر ہے. سلامت رہا, وہی اعتبار مجھے اس زمانے کے لیے 12 پر ہے. آپ نے ذات و تحسین سے نوازا, سلامت رہا. اگلے جملے پہ اس سے زیادہ داد مل جائے گی اور گفتگو پائے تکمیل کی طرف روانہ ہو جائے گی. جو اعتبار مجھے ادھر تھا وہ اعتبار ادھر فقط 12 پر ہے. اچھا پروردگار, مگر ہم نے جب ملاحظہ فرمایا تو اس کائنات میں یہی کوئی ہے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں, وہ بھی تو ہے جو پس پردہ بیٹھی ہیں, وہ بھی تو ہے جو گھر میں بیٹھی ہے, وہ بھی تو ہے جنہیں خواتین کہا جاتا ہے, وہ بھی تو ہے جو عورتیں ہیں. تو ہماری ہدایت کے لیے تو تم نے انتظام کر دیا. علی کو بھیجا, امام حسن کو بھیجا, امام حسین کو بھیجا, اتنے بڑے بڑے انتظام ہماری ہدایت کے لیے کر دیے. مگر یہ بتا عورتوں کی ہدایت کی ذمہ داری کسے دی؟ اگر کائنات کا تجزیہ کریں اور آپ دیکھیں تو کائنات میں مرد کم نظر آئیں گے, آپ کو خواتین زیادہ نظر آئیں گی. مگر اس کے باوجود بھی مردوں کی ہدایت کے لیے تم نے 12 بھیجے, عورتوں کی ہدایت کے لیے فقط ایک جسے فاطمہ کہتے ہیں. ادھر 12 کیوں, ادھر 1 کیوں؟ پھر وہی آواز آئی کہ مردوں کی ہدایت کے لیے جو اعتبار مجھے 12 پر ہے
تجربہ کیا ہے چھوٹی سی عمر کا، جتنی بھی جگہ پڑی ہے وہ سوئم کی مجلس میں اتنے جوش جذبے سے سنتا نہیں ہے، بدن تھکے ہوئے رہتے ہیں، سوچتا ہے کہ سو لیا جائے، مگر آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں، یہ بھی معجزہ ہے، یہ بھی معجزہ ہے۔ ہر وہ چیز جو خلاف عادت ہو، خارق العادت ہو، وہ معجزہ ہے۔ اب ایسا لگے، بس توجہ رکھیے گا، جو اعتبار مجھے ادھر ہے وہی اعتبار مجھے فاطمہ پہ ہے۔ اسی لیے تو میرے امام نے فرمایا نحن حجت اللہ علی الخلق اجمعین، ہم تمام کی تمام مخلوق پر حجت خدا ہے، اور ہماری جدہ فاطمہ ہم پہ حجت خدا ہے۔ ہائے ہائے، ہماری جدہ فاطمہ ہم پہ حجت خدا ہے۔ 10 دن میں نے بارگاہ شہزادی میں مولا کا قصیدہ پڑھا، اور 2 جملے آج بارگاہ مولا میں شہزادی کا قصیدہ پڑھوں۔ جو اعتبار مجھے ادھر ہے وہی اعتبار اس بی بی پہ ہے۔ کیا کہنے اس شہزادی کے، کیا کہنے اس ملکہ کے، کیا کہنے اس بی بی کے، کیا فضائل پڑھے جائے۔ باؤ 2 جملے سنو اور پھر بات ایک منزل پر لے جا کے مکمل کر دوں گا، مگر یہاں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ کیا کہا اللہ نے؟ ہم نے رسولوں کو بھیجا، رفتار تیز ہے، انداز ذرا دھیما ہے، لفظ ایک ایک کے دل میں اترے گا، بازو آپ کے طلب ہو جائیں گے۔ کیا کہا اللہ نے؟ معجزہ دے کر بھیجا۔ دیکھیں اللہ نے نبیوں کو بھیجا، جس نے نبی کو مانا سو مانا، جس نے نہیں مانا اس کے لیے اللہ نے نبی کے ساتھ ایک حجت کو روانہ کیا جسے معجزہ کہتے ہیں۔ کہ تم مجھے نبی مانتے ہو تو مانو، سامنے والا کا پروف کیا ہے؟ نبی معجزہ دکھائے گا۔ نبی نے کہا میں نبی ہوں، دلیل کیا ہے؟ لوہا پھینکوں گا اژدہا بن جائے گا۔ نبی نے کہا میں نبی ہوں، دلیل کیا ہے؟ کہ میں لوہے کو پکڑ کے مون کر دوں گا۔ ذرا سی توجہ فرمائیے گا۔ نبی نے کہا میں نبی ہوں، دلیل کیا ہے؟ کہ ٹھوکر ماروں گا مردہ زندہ ہو جائے گا۔ کیسے بیٹھے آپ؟ نبی نے کہا میں نبی ہوں، دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کہ میں دریا پہ عصا ماروں گا راستہ بن جائے گا۔ نبی نے کہا میں نبی ہوں، دلیل کیا ہے؟ کہ میں پتھر پہ عصا ماروں گا چشمہ جاری ہو جائے گا۔ نبی نے کہا میں نبی ہوں، دلیل کیا ہے؟ کہ میں کنویں میں لعاب دہن ڈال دوں گا پانی میٹھا ہو جائے گا۔ کیسے بیٹھے آپ؟ نبی نے کہا میں نبی ہوں، دلیل کیا ہے؟ کہ میں سنگریزوں کو اٹھاروں گا تو کلمہ گو ہو جائیں گے۔ نبی نے کہا میں نبی ہوں، دلیل کیا ہے؟ کہ میں سوکھے ہوئے درخت کو اشارہ کروں گا یہ ہرا بھرا ہو جائے گا۔ نبی نے کہا میں نبی ہوں، دلیل کیا ہے؟ کہ میں ایسا اشارہ کروں گا یہ بے موسم کے باوجود بھی پھل دینے لگے گا۔ نبی نے کہا میں نبی ہوں، دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کہ سنگریزیں اٹھاؤں تو کلمہ گو ہو جائے، درختوں کو اشارہ کرو تو ہرے بھرے ہو جائے، پہاڑوں کو اشارہ کرو تو راستے دینے پر مجبور ہو جائے۔ مگر عزیزو جملہ توجہ سے سنیے گا، اللہ نے معجزے کو اسی وقت تک رکھا جب تک معجز نما کو رکھا۔ نہیں میرے سرکار 9 دن تقریر کی ہے، توجہ سے سنیے گا، اللہ نے معجزے کو اسی وقت تک رکھا جب تک معجز نما کو رکھا۔ اور جناب موسیٰ کا وہ عصا جو جناب موسیٰ کی نبوت کی معرفت کا ذریعہ تھا، اللہ نے اس عصے کو اسی وقت تک رکھا جب تک جناب موسیٰ کو رکھا۔ موسیٰ کو اٹھا لیا، اللہ نے معجزے کو اٹھا لیا، اس لیے کہ اب معجزے کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب داؤد کا وہ لوہا جو جناب داؤد نے مون کیا تھا، اللہ نے اس وقت تک رکھا جب تک داؤد کو رکھا۔ جب داؤد کو اٹھا لیا تو معجزے کو اٹھا لیا، اس لیے کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ کا وہ زندہ کیا ہوا مردہ معجزہ اس وقت تک رہا جب تک جناب عیسیٰ رہے۔ جناب عیسیٰ کو اٹھا لیا، معجزے کو اٹھا لیا، اس لیے کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر توجہ ہو تو جملہ کہوں، معجزے کا ہونا معجز نما کے ہونے کی دلیل ہے۔ ذرا سی توجہ فرمائیے گا، آخری آدمی تک توجہ۔ معجزے کا ہونا معجز نما کے ہونے کی دلیل ہے۔ اگر معجزہ نظر آئے تو سمجھ لینا کہ معجز نما ہے۔ نہیں توجہ فرما رہے آپ، اگر معجزہ نظر آئے تو سمجھ لینا کہ معجز نما ہے۔ اب دکھاؤ منظر، یہ کعبے کی دیوار آج تک شکا
شک ہے؟ یہ معجزہ اور معجزے کا ہونا معجز نما کے ہونے کی دلیل ہے، معجز نما کے ہونے کی دلیل ہے۔ میں رضا حیدر مظفر نگری آج منبر سے اعلان کر دیتا، عبداللہ کے بیٹے محمد کی نبوت نہ رہی اگر دنیا میں معجزے کی صورت میں قرآن نہ ہوتا، قرآن نہ ہوتا۔ پیغمبر کے کتنے معجزے تھے؟ یہ قرآن معجزہ نہیں۔ پھر آئیے، پھر بہت اچھا آپ نے نقطے کا استقبال کیا، معجزے کا ہونا معجز نما کے ہونے کی دلیل ہے۔ میں یہاں ٹھہر سکتا ہوں مگر ایک جملہ اور کیا تو پھر نقطے سناتا چلے جاؤں گا۔ معجزے کا ہونا معجز نما کے ہونے کی دلیل ہے۔ بھائی رسول ہے یا نہیں مجھے بحث ہی نہیں ہے، دلیل سنتے جاؤ، ہو تو بتاتے جانا۔ اللہ حدیث قدسی مشہور زمانہ ہے یا نہیں؟ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آج کو نہ بنانا ہوتا میں کچھ نہ بناتا، نہ کائنات بناتا، نہ ہوائیں بناتا، نہ فضائیں بناتا، نہ خلائیں بناتا، نہ چرند بناتا، نہ پرند بناتا، نہ طیور بناتا، نہ شمس بناتا، نہ ستارے بناتا، نہ قمر بناتا، نہ سمندر بناتا، نہ طغیانی بناتا، نہ طوفان بناتا، نہ روانی بناتا، نہ پہاڑ بناتا، نہ میگھے بناتا، نہ کلیاں ہوتی، نہ ان میں چٹک ہوتی، نہ پھول ہوتے، نہ ان میں بہک ہوتی، نہ ڈالیاں ہوتی، نہ ان میں لچک ہوتی، نہ شجر ہوتی، اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو کیا آپ کو بنانا تھا؟ اس لیے ہوائیں بنائی، فضائیں بنائی، فضائیں بنائی، زمین بنائی، آسمان بنایا، سورج بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے، پرند بنائے، چرند بنائے، درخت بنائے، شجر بنائے، طیور بنائے، سمندر بنائے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو بنانا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان نبی کی وجہ سے، زمین نبی کی وجہ سے، عرش نبی کی وجہ سے، توجہ کیجیے گا، آسمان نبی کی وجہ سے، زمین نبی کی وجہ سے، ستارے نبی کی وجہ سے، ہوائیں نبی کی وجہ سے، فضائیں نبی کی وجہ سے، خلائیں نبی کی وجہ سے، یہ طوفان نبی کی وجہ سے، یہ طغیانی نبی کی وجہ سے۔ تو پروردگار جب سب کچھ محمد کی وجہ سے ہے تو 11 ہجری کو تو نے محمد کو اٹھا لیا۔ آئے خدا نے توجہ بہت اچھا، لبیک یا مہدی، لبیک یا زہرا، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ حوالے تم نے سنا نہیں؟ اولونا اوسطنا آخرنا، سب کے سب کلنا محمد ہے جب تک محمد ہے۔ اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ دلیل وجود امامت کیا ہے، خدایا توجہ کریے گا، اگر آپ سے نوجوانوں کو پوچھے کہ دلیل وجود مہدی کیا ہے تو پلٹ کے کہنا زندہ ہو، یہ دلیل نہیں ہے۔ زندہ ہو یہ دلیل نہیں ہے، اگر وہ نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے۔ ہمارا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہے۔ اپنے جملہ کو میں نے کہا تھا معجزے کا ہونا معجز نما کے ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی معجزہ دیکھو تو سمجھ لینا معجز نما ہے۔ اب سنا
بتاؤ جملہ یہ فرش اعضا کیا ہے موسا یہ منبر کیا ہے موسا یہ پرچم کیا ہے موسا یہ حیاتی عزادار کیا ہے موسا یہ عزا خانے کیا ہے موسا یہ درگاہ کیا ہے موسا یہ مجلس کیا ہے موسا یہ عزاداری کیا ہے موسا یہ ماتم کیا ہے معجزہ اور یہ معجزہ بتا رہا ہے پرچم کا وارث ہے فرش اعضا کا وارث ہے کہ کوئی خطابت کر دی مورسا مسائب الشیعہ 3 جلدوں میں کتاب ہے اور مسائب الشیعہ کو بھی چھوڑیے آپ جب اپنی تاریخ پڑھیں گے تو سب سے زیادہ خون آلود تاریخ آپ کی ہے آپ سے زیادہ کسی کو مارا نہیں گیا ہے سب سے زیادہ اگر کسی قوم کو مارا گیا ہے وہ ہماری قوم ہے گردنیں ہماری کاٹی گئی سینوں میں خنجر ہمارے مارے گئے نیزے ہمارے مارے گئے مشتاق سوال کیا میں ہمیں پھینکا گیا گھوڑے ہمارے لاشوں پہ دوڑا ہے سر ہمارے کاٹے گئے تو جتنا ہمیں مارا گیا اس کے اعتبار سے تو ہمیں مٹ جاتا تھا کوئی ہمارے فاتحہ پڑھنے والا بھی نہ ہوتا مگر ہم زندہ ہیں 1400 سال سے دیکھیے 3 طاقتیں ایسی ہیں نوجوانوں اگر کسی کے پیچھے پڑ جائیں اسے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی 3 طاقتیں کون سی ایک دولت اگر کوئی آدمی کسی کو برباد کرنے کے لیے اس کے دولت لٹانا شروع کر دینا آگا برباد کر دے گا اگر کسی کے پیچھے دولت کی طاقت پڑ جائے تو مجھے برباد کرنے کے پیچھے دولت لٹانا شروع کر دے گا جسے برباد کر رہا ہے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی وہ الگ بات ہے کبھی آپ کا جی اہل بیت بچانے پہ آ جائے وہ ابھی بعد میں آئے گا چندہ لیکن دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی میں تو ذاکر اہل بیت تو سارے کائنات مل کے نہ مٹا سکتے مجھے کوئی دنیا نے کوئی بنایا ہے مجھے تو غازی عباس نے اور شہزادی نے بنایا ہے جملہ سنیا لیکن دولت کی طاقت اگر کسی کے پیچھے پڑ جائے اسے کوئی بچا نہیں سکتا دوسری طاقت قلم کی طاقت اسے آج کے زبان میں میڈیا کہا جا سکتا ہے اگر یہ طاقت کسی کے پیچھے پڑ جائے تو اسے برباد کر سکتی ہے میڈیا کی طاقت قلم کی طاقت اگر کسی کے پیچھے لگ جائے تو اسے برباد کر دیتی ہے تیسرا حکومت اگر حکومت کسی کے پیچھے پڑ جائے نقطہ تو ہو گیا آپ انتظار میں بیٹھے میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ داد دے دیں گے چلیے اگلی بات پہ آپ دے دیں گے یہ 3 طاقتیں ایسی ہیں کسی کے پیچھے ایک بھی پڑ جائے اگر ہندوستان کی حکومت آپ کی کسی کے پیچھے پڑ جائے چھپنے کی بھی جگہ نہیں ملے طے ہے اور اگر دولت کی طاقت کسی پہ پڑ جائے اور اگر میڈیا کی طاقت قلم کی طاقت کسی کے پیچھے پڑ جائے اسے دنیا کی کوئی شے بچا نہیں سکتی یہ واحد ہے حسینیت یہ واحد ہے فرش اعضا کہ 1400 سال سے تینوں طاقتیں اس کے پیچھے ہیں اس کے پیچھے حکومت اسے مٹانے پر تلی ہے دولتیں اسے مٹانے پہ لگی ہے میڈیا اس کے خلاف بولتا نظر آ رہا ہے مگر 1400 سال ہو گئے میڈیا ناکامیاب دولتیں ناکامیاب حکومتیں ناکامیاب سب بیکار ہو گئے کوئی اسے مٹا نہیں سکتا چاہتے ہو کیوں اس لیے کہ اس کے پیچھے اور یہ جملہ درگاہ باب الحوائج میں کہا تھا یہاں نہیں وہاں یہ جملہ کہا تھا کہ شہزادی کی 2 ہی تو آرزویں ایک کا نام علمدار ایک کا نام عزادار اور یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں اس علمدار اور عزادار سے سمجھیں اگر کوئی علمدار کی طرف بڑھے گا تو اسے ہم سے ٹکرانا ہوگا نہیں اس جملے پڑھے وہ جملے پہ آپ بولیں گے اگر کوئی علمدار کی طرف بڑھا تو اسے عزاداروں سے ٹکرانا ہوگا اور اگر کوئی عزادار کی طرف بڑھا تو اسے پہلے علمدار سے کیا کہنے
جو زہرا نے مانگا ہے سرکار شہزادے کے تمنا کا نام ہے اور آپ زندہ ہیں معجزہ آپ حیات ہیں معجزہ آپ فرش مجلس کو بیٹھے ہیں معجزہ ورنہ مٹ گئے ہوتے بے شک بے شک اگر کوئی دلیل مانگے کہ فرش ایسا کی دلیل کیا ہے جیسے میں نے ابھی وجود دلیل امامت دیا تو کہنا سانس لے رہے ہو یہ وجود امامت کی دلیل ہے کہ کوئی ہے پس پردہ کوئی کل مجلس پڑھ رہا تھا غالباً قواد میں یا کہیں اور ایک جملہ بڑا پیارا ہوا تھا اور وہ جملہ میں آپ کی نظر پڑھ رہا ہوں بڑا پیارا بڑا خوبصورت فکرہ ہوا تھا غازی عباس کو پڑھتے پڑھتے میں نے کہا غازی عباس کا ایک وارث ماں ہے اور وہ جو ماں ہے وہ فقط حسین کا وارث نہیں ہے دیکھیں جملہ کی نوبت ہے بھرپور توجہ رکھیے گا کچھ پڑھ رہا تھا پڑھتے پڑھتے ایک لفظ میں نے کہا امامت جو ہے جو نسل امامت ہے وہ فقط نسل حسین نہیں ہے آپ کہتے تھے کہ جو حسین کی نسل سے نہیں نسل امامت نسل حسن بھی ہے یہ بتائیے یہ جو نسل امامت ہے جو 12 امام ہے یہ ابو طالب کی نسل نہیں ہے کوئی آپ سارا عظمت ہے کسی کو جو کہتے کہ نہیں ہے اور نسل رسالت بھی ہے نسل رسالت چلی بیٹی سے نسل ابو طالب چلی بیٹے سے ویسے ہی علی اور فاطمہ سے نسل چلی نور تو حصوں میں بٹا ایک امام حسن ایک امام حسین اللہ کو برداشت نہ ہوا یہ نور الگ الگ رہے اللہ نے نور کو اکٹھا کیا امام حسن کی بیٹی فاطمہ بنت حسن امام حسین کا بیٹا علی شبن الحسین شہر العابدین دونوں کا عقد کرایا اب یہاں سے جو نسل امامت چلی وہ ان دونوں سے چلی یہاں سے نسل جیسے نسل امامت نسل رسالت ہے ویسے نسل امامت نسل حسن مجتبی ہے جیسے نسل امامت نسل ابو طالب ہے ویسے نسل امامت نسل حسین ابن علی ہے اب جو پردے میں ہے وہ نسل حسن سے بھی ہے نسل حسین سے بھی ہے تو جب وہ آئے گا تو فقط جنگ حسین تو نہیں دکھائے گا ذرا سی توجہ رکھیے گا جب وہ آئے گا کوئی مشکل نہیں سلوات ارشاد فرمائے پورے ٹینشن کے ساتھ اس جملے کو محفوظ فرما لیجیے گا کیونکہ یہ عام خیالی ہمارے ذہنوں سے جو میں نے جملے میں نکال دی نسل امامت نسل حسن بھی ہے نسل حسین بھی ہے کسی ایک امام کی عظمت کو آپ گھٹا نہیں سکتے اب جو وہ آئے گا تو صلح حسن میں دکھائے گا وہ جنگ حسین میں دکھائے گا تو اس کے ایک ہاتھ میں پرچم ہوگا ایک ہاتھ میں علم ہوگا یہ جملہ کہا تھا مگر جو جملہ نیا ہے وہ سنیے گا میں نے ایک جملہ کہا تھا جب وہ پردے سے آئے گا خدا را جملہ لائے گا نہ جائے دشمن چھپے ہیں ہمارے لباس میں بھی چھپے ہیں اس لباس میں بھی ہو سکتا ہے ہمارے دشمن ہو سکتا ہے شیروانی میں دشمن ہو سکتا ہے کبادا میں دشمن لبادا میں دشمن ہو سکتا ہے ردا میں دشمن ہو سکتا ہے کوٹ پینٹ میں دشمن ہو سکتا ہے ہماری صفوں میں بیٹھ کے کوئی ہمارا دشمن ہو سکتا ہے دشمنوں کی فوج میں ہمارا دشمن تو یہ سب پردے میں ہے یہ سارے دشمن حسین دشمن ہزار دشمن مہتاب دشمن پرچم دشمن عالم دشمن ممت جملہ آئے گا نہ جاؤ تمہیں فرش ہزار کا وعدے پردے میں آئے جملہ یہی آئے کہ جب وہ پردے سے آئے گا تو پھر سب کو پردے سے باہر پردوں کو سب کو باہر لے کے آئے حسین جو کربلا میں گئے جو پردے میں تھے انہیں بھی پردہ کرنے گئے علی کا قاتل پردے میں تھا شہزادے کا قاتل پردے میں تھا امام حسن کا قاتل پردے میں تھا حسین نے سب کے قاتلوں کو بے پردہ کر دیا اب نتیجہ تو خدا کا واسطہ ہے میں شیعوں کو شیعہ کر رہا ہوں آپ ہی سے متوجہ ہوں مجھے اس سے مطلب نہیں کہ کسی کو کیا سنانا ہے دلوں کو پاک رکھنا مجلسوں کے حوالے سے پاک رکھنا
فتنے سے پاک رکھنا، فساد سے پاک رکھنا، اسے طیب و طاہر رکھنا، اور نتیجہ تو ہوگا اسے طیب و طاہر رکھنا۔ خبردار فرش عزا پہ بیٹھ کے اس کی مخالفت دل میں نہ پالنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب وہ آئے اور چہروں سے نگاہ ہو جائے تو تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ جائے، چہروں سے نگاہ اٹھائے تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ کدھائی دل کو صاف رکھنا، دل کو پاک رکھنا، دل کو طیب و طاہر رکھنا، جب وہ آئے تو فوراً دوڑ کے جائے مولا بسم اللہ۔ یہ طے ہے کہ ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں کہ مولا کے برابر میں کھڑے ہو جائے، مگر ایک بات تو ہے نا کہ جب جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو ننھا سا پرندہ چونچ میں پانی بھر کے لے کے چلا، راستے میں پرندوں نے روکا، روک کے کہا بھیا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی آگ بجھانے جا رہا ہوں۔ کہ وہ صدیوں کی جمع کی ہوئی آگ، وہ بھڑکتے ہوئے شعلے کہ اگر آسمان سے کوئی پرندہ بھی گزر جائے تو چل کے خاک ہو جائے، تو نمرود کی کھٹی کے اپنی چونچ اتنی سی ایک قطرہ پانی کا بجھا پاؤ گے؟ کہ پتہ مجھے بھی ہے کہ بجھا نہیں پاؤں گا، مگر ہو گئی بات توجہ چاہتا ہوں، پتہ مجھے بھی ہے کہ نہیں بجھا پاؤں گا، مگر چاہے سے لے رہا ہوں تاکہ اللہ سے کہہ سکوں کہ بنائے والا ہو۔ شعر نہیں پڑھ سکتے، اللہ توفیق دے کہ سب پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے شہزہ پہ بیٹھ تو سکتے ہیں، داد تو دے سکتے ہیں، نعرے تو لگا سکتے ہیں، یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ، یہ اٹھا کے ہاتھ نہیں ہے، اس کا آپ سورہ یہی ہاتھ اٹھ گئے نہیں، یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ یا بارگاہ الہی میں بلند ہو رہے پروردگار تو گواہ رہنا، ہم یہاں والے ہیں وہاں والے ہیں، ہم حسین والے ہیں ہم یزید والے نہیں، ہمیں پتا ہم کہہ دیتے ہیں نا روا روی میں کہ سرکار ہم کیا کر لیں، میں اتنا کرو جتنا اس پرندے نے کیا، اتنا کرو کم سے کم اتنا کرو جتنا اس پرندے نے کیا، تاکہ ہم اللہ سے کہہ سکے ہم حسین والے ہیں، ہم یزید والے نہیں ہیں۔ یہ فرش عزا آپ کی حاضری مولا قبول فرمائے، آپ کو آباد رکھے، آپ سلامت رہیں، محرم کے 10 دن گزر گئے، آپ اپنے کاروبار پہ چلے جائیں گے، آپ اپنے کاموں پہ چلے جائیں گے، مگر ذہنوں میں خیالوں میں یہ رکھیے گا کہ ابھی 10 دن گزرے ہیں، محرم نہیں گزرا، محرم 2 مہینے 8 دن کا ہے، ابھی چہلو بھی نہیں ہوا۔ 10 محرم مصائب کی انتہا کا نام نہیں ہے، مصائب کی ابتدا کا نام